بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ موت کے بعد اس کا جسم کتنے عرصے میں ختم ہوگا اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ انعام فرماتے ہیں ان کے جسم دنیا سے رخصتی کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن قدرت نے 1932 میں ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کی زیر نگرانی میں تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات پھر انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے، تم اس پر زور دو تاکہ وہ ہمارے قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ ہم اس بارے میں عوام کو بھی آگاہ کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، لیکن حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھیں، اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن وہاں پر موجود تمام لوگوں نے یہی دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگوار تھی، ہر ایک آنکھ اشک بار تھی، اور لوگ حیرت سے دم بخود تھے۔ وہاں پر موجود ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد یہ جسم تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی قبور کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر میں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔